حامدا لله الذي رفع مقام أهل البيت والصلاة والسلام على نبيه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحسن بن علي على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. چمکتا ہے چمن حسن مجتبیٰ کے دم سے، چمکتا ہے چمن حسن مجتبیٰ کے دم سے، مدینہ جگمگایا اس نبی کے گل حرم سے. قنادیل علم شموس دانائی، گلستان علم و ادب کے گل تراشو. زبان ہے تکلم کے لیے بیتاب، حروف ہیں الفاظ میں جڑنے کے لیے بے چین، الفاظ ہیں جملوں میں ڈلنے کے لیے بے قرار. جناب والا قدر عقل و خرد حیرت و استعجاب میں گم ہے. شروع کرے تو کہاں سے، لب کھولے تو کیسے. موضوع کا ہر پہلو اس بات پر مصر ہے کہ مجھے پہلے بیان کیا جائے. صدق و راستی کا اصرار ہے کہ ہم سب سے زیادہ مقدم ہیں، ہمیں بیان کیا جائے. اخوت و مساوات کا اصرار ہے، ہم سب سے زیادہ مقدم ہیں، ہمیں پہلے بیان کیا جائے. اور اخوت اور گزر کا اصرار ہے، ہم اس موضوع کے لیے بنے تھے، ہمیں سب سے پہلے بیان کیا جائے. ولولہ حق، جوش توحید شکوہ گناہ ہے، ہماری کہاں کمی ہے. شجاعت و بہادری کا کہنا ہے، ہم اس موضوع کی سرشت میں ہیں. اثار و قربانی کا دعویٰ ہے، ہم اثار و قربانی کا دعویٰ ہے، ہم اس کی فطرت میں ہیں. ارے جو نفرتوں کے بدلے محبتیں پھیلائے، ارے جو نفرتوں کے بدلے محبتیں پھیلائے، ان پر اس سے زائد کیا کہا جا سکتا ہے. انہی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ، ماہ و مہر کو تابندگی بخشی. ارباب علم و دانش بعض ذوات ایسی ہیں جن کی زندگیوں سے تاریخ بنتی ہے. امام حسن وہ ہستی ہیں جن کے اخلاق میں محمدی سکینت، جن کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ رحمت کی لکیر بن جاتا ہے، جن کا پالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں والا، جن کی پرورش نور ایمان سے بھرپور گھر میں ہوئی، جن کی تربیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقدس کے مینار میں ہوئی. جی ہاں، قرآن کا یہ اعلان ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت تطہین میں اہل بیت کی پاکیزگی کو یوں بیان کیا: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت تطہیر میں اللہ رب العزت نے اہل پاکیزہ کے مینار کو بیان کیا. ان مینار میں سے جو روشن چراغ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ارباب علم و دانش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ عرض سے آیا ہوا اعزاز ہے. کبھی فرمایا: اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما. جی ہاں، جس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں، وہ خدا کیا، وہ دنیا کیا، زمانہ کیا، تقدیر کیا، وہ محبوب خدا بن جاتا ہے. جی ہاں، حسن وہ ہے جس کا علم کا پیکر دریا کا سمندر سخاوت اور اخلاق محمدی کا چلتا پھرتا آئینہ ہے. جی ہاں، امام حسن وہ ہے، اگر کوئی دشمن آ کر بد زبانی کرتا ہے، امام حسن اسے کہتے ہیں: ارے بھائی، میں تیری ضرورت کی بات سننے کو تیار ہوں، ارے بھائی تیری بات ضرورت کی سننے کے لیے تیار ہوں. ارے امام حسن وہ ہستی ہیں
یہ کوئی معمولی صبر نہیں ہے، یہ تربیت نبوی ہے، یہ اخلاق محمدی ہے، یہ وہی ظرف ہے جو دلوں کو تسخیر بخشتا ہے۔ سن 41 ہجری میں امت کی کشتی لہروں میں پھنس جاتی ہے، لہروں میں پھنس جاتی ہے، تلواریں بے نیام، دل زخمی، قصا باری۔ اس وقت میں امام حسن خون سے نہیں، اپنے اخلاق سے اٹھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی نے اپنا تاج اٹھا کر امت کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ قیادت نہیں ہے، یہ نبی فیضان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار بنے گا اور دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ وہی اصل، وہی رہبر، وہی وارث مصطفیٰ ہے، وہی حسن ہے جنہوں نے اپنی خلافت کو چھوڑ کر امت کو بچا لیا۔ پھر کہنے والے نے بھی کیا خوب کہا، وہ حسن تھے جن کی صورت میں تھا نور مصطفیٰ، وہ حسن تھے جن کی صورت میں تھا نور مصطفیٰ، جن کے چہرے میں جمال مصطفیٰ، جن کے لہجے سے جھگڑے نور مصطفیٰ، وہ حسن ہے جن کی نسبت سے امت کھڑی ہے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔